بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرات، کچھ احباب نے یہ ابھی جو ایک دل خراش واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان میں، ایک خاتون اور ایک مرد کو قتل کیا گیا ہے بڑے بہیمانہ طریقے سے، بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اس حوالے سے احباب نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام کیا ایسا اسلام میں جائز ہے؟ اور لوگ اس کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ اسلام ایسا سفاکانہ مذہب ہے اور سفاک اور ظالم اور قاتل لوگوں کا مذہب، ایسا دین ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، عرض یہ ہے اس معاملے میں کہ اس معاملے کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ نہ کیجیے۔ یہ لوگوں کا اپنا عمل ہے، پوری دنیا میں لوگ اس طرح ظلمن قتل ہوتے ہیں اور اس کو کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کو ڈائریکٹلی اسلام کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں بھائی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں کسی جان کو قتل کرنے کے صرف 3 ہی اسباب ہیں، 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے، ناحق کسی کو قتل کرے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو جائے، اسلام میں آپ سوچ سمجھ کے آئیں، اچھی طریقے سے دل مطمئن ہو تو پھر آئیں، نہیں مطمئن ہوتا تو نہ آئیں۔ آنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ادھر سے داخل ہو ادھر سے خارج ہو، مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا، شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے بعد وہ زنا کرے۔ اور یہ تینوں جو سزائیں ہیں کہ مرتد ہو جائے، کسی کو قتل کرے یا شادی شدہ کے زانی زنا کرے، یہ تینوں سزائیں ایسی ہیں جن کو صرف حاکم وقت نافذ کرے گا۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان 3 صورتوں میں، جن صورتوں میں اسلام نے قتل کو جائز کہا ہے، ان 3 صورتوں میں بھی کوئی ایرا یہ کام نہیں کر سکتا کہ جس کا دل کرے، جس کو مرضی وہ اٹھ کے قتل کر دے، ایسی اجازت ہی نہیں ہے۔ جس صورت میں اسلام نے قتل کی اجازت دی ہے وہ بھی صرف حاکم کو یا قاضی کو، گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حد نافذ کرے۔ ایرا کرنا تو خیرہ کیسے کسی کو اٹھ کے قتل کر سکتا ہے؟ تو دین نے اس کی قتل ناحق کی انتہائی مذمت کی ہے، شدید ترین مذمت کی ہے۔ اللہ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ایسی سخت سزا بیان کی کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کے جزا جہنم ہے، خَالِدًا فِيهَا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا مومن کو قتل کرنا، ان 3 وجوہات کی بنیاد کے علاوہ کسی مومن کو قتل کیا یہ جزا ہے اس کی۔ اور پھر اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے دوسرے مقام پہ کہ اگر کسی نے، مومن نہیں لیکن عام کوئی انسان ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کسی نے اگر بغیر نفس کے بدلے نفس کو قتل کرنے یا فساد کے لیے فساد کیے بغیر، اس نے کوئی فساد نہیں کیا، کسی جان کو قتل کیا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا ہی ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اسلام یہ ہے بھائی۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اسلام نے جو یہ سزا نافذ کی ہے قتل، جن صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ عورت کے لیے، مرد کے لیے جتنے احکامات شرعیہ ہیں سب کے لیے برابر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی اس کے اوپر عمل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر ایک بچی تھی جو کہیں جا رہی تھی، اس کے پاس زیور وغیرہ تھا، تو کسی یہودی نے اس کو دیکھا اور اس نے اس کے اوپر حملہ کیا، زیور وغیرہ لوٹا، اور اس بچی کو ایسے ایک پتھر پہ رکھ اس کے سر کو دوسرا پتھر اوپر مار کے تو اس کے سر کو کچل دیا تو چلا گیا۔ اب اس بچی میں تھوڑی سی جان باقی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کچھ لوگ پہنچ گئے اس بچی کو، یا نبی پاک کے پاس اس بچی کو لایا گیا، تو اللہ کے نبی نے اس بچی سے پوچھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پورے جو تھے اس قبیلے کے لوگ ان سب کو اس کے سامنے سے گزارا گیا، تو ایک بندے کو دیکھ کے پوچھا گیا کہ اس نے تمہیں قتل کیا، اس نے کیا ہے؟ ایک بندے کو دیکھ کے، بچی میں تھوڑی سی جان باقی تھی، بچی نے سارا ہلکا سا اشارہ کیا، ہاں کا اشارہ کیا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انصاف قائم کیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو اسی طریقے سے قتل کیا جائے جس طرح اس نے بچی کو قتل کیا، اس کے سر کو پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرا پتھر مار کے اس کے سر کو کچلا جائے، اور ایسے ہی اس کو کچلا گیا، ایک بچی کے اوپر ظلم کیا ویسے ہی اس کو کچلا گیا۔ تو یہ ہے بھائی اسلام، یہ اسلام کا عمل نہیں ہے، ظلم ہے۔ انہوں نے کوئی بھی جرم کیا تھا تو ان کا قتل اسلام کی روح سے جائز نہیں بنتا۔ اسلام نے صرف ان 3 صورتوں میں جان لینی بیان کی ہے، اور وہ تینوں صورتیں وہ بھی ہر ایرا غیرہ تو خیرہ اس کو نافذ نہیں کر سکتا۔ وہ حکمران کرے گا، قاضی کرے گا، وہ بندہ جس کے پاس قوت نافذہ ہے صرف وہی سزائیں نافذ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کی جان لینا کھیل نہیں بنایا۔ تو دین میں یہ حرمت ہے، اس بچی کو جس کو قتل کیا گیا، قتل کرنے والوں کا قتل کرنا بالکل ظلم ہے۔ ہم دنیا میں تو چونکہ حکمرانوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، ہم حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو سزا ہے ان سب کو سزا دی جائے، نافذ کی جائے، اور ان کو اسی طریقے سے نشان عبرت بنایا جائے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو ویسے ہی قتل کروایا جس طرح اس نے بچی کو قتل کیا پتھر کے ساتھ کچل کے، ایسے جس طرح انہوں نے اس بچی کو، اس عورت کو اور اس مرد کو قتل کیا ہے، قتل کرنے والوں کو ویسے ہی قتل کیا جائے تاکہ اس علاقے میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو۔ یہ ظلم ہے، اس کو دین بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتا۔ دین نے اپنے احکام بالکل واضح کر دیے ہیں، اس کو قطعی طور پہ دین اسلام پر چسپاں نہ کیا جائے۔ اسلام نے اس طرح کے کسی عمل کی بھی کسی کو بھی اجازت نہیں دی، کسی کو بھی اجازت نہیں دی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ انصاف کا بول بالا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔